السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھیوں کا ایک سوال جو ہے بہت بار پوچھا جاتا ہے اس کو، اور کئی ویڈیوز ہم نے الگ الگ طریقے سے بنایا سمجھایا، لیکن پرسنل اس کے تعلق سے ایک پراپر ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ نماز میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کہاں پڑھ سکتے ہیں اور کہاں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ، سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ کے حوالے سے سمجھا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ نماز کی نیت باندھیں گے تو اس وقت آپ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، تو ثنا پڑھنے کے فوراً بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے۔ یعنی جب بھی آپ نماز کی نیت باندھیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد صرف اور صرف پہلی رکعت میں آپ کو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یعنی ثنا پڑھنے کے بعد صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے صرف پہلی رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری، تیسری، چوتھی رکعت یا 2 رکعت والی نیت باندھے ہوں یا 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، کسی میں بھی آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے۔ جہاں تک بسم اللہ کے متعلق ہے تو جب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہر سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، 3 رکعت والی نیت باندھے ہیں تو تیسری رکعت میں بھی، 4 رکعت والی نیت باندھے ہیں تو 4 رکعت میں بھی، ظاہر سی بات ہے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت میں بسم اللہ سے پہلے اور ثنا کے بعد پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب جب جس رکعت میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، ہر سورہ فاتحہ سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے 2 چیزیں سماعت کر لی۔ تیسرا مسئلہ اس کے حوالے سے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے تو سورت ملانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ سورت ملا رہے ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ اکثر عام طور پہ جب نماز پڑھتے ہیں تو 30ویں پاری کی چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں، علم ترا پڑھتے ہیں، لیلافی پڑھتے ہیں، ارایت الذی پڑھتے ہیں، قل واللہ احد، انا اعطیناک، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح چھوٹی چھوٹی آیتیں ہم سورتیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہوں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ تو جب آپ پوری سورت پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، تو سورت پڑھنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں لکھا ہے تو سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے، پڑھنا چاہیے، بہتر طریقہ ہے۔ اچھا، اگر آپ ایسی جگہ سے قرآن مقدس پڑھ رہے ہیں کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہی نہیں، جیسے ہم پڑھنا چاہتے ہیں بیچ سورت سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہاں سے ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تو اب یہاں سے سورت کی شروع نہیں ہے، شروعات نہیں ہے، بلکہ ہم بیچ سورت سے پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر سورت سے ہم پڑھیں گے تو سورت کے شروع میں چونکہ بسم اللہ لکھی رہتی ہے تو بسم اللہ اس کے ساتھ ملانا مستحب ہے۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے سمجھ لی ہوں گی اس ویڈیو میں کہ صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، یہ صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے کسی بھی رکعت میں تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب سورت ملائیں گے تو سورت سے پہلے چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی رہتی ہے تو ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ ملانا یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اعوذ باللہ پڑھنا پہلی رکعت میں یہ سنت ہے، اور ہر سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے،
اور ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ سنت اور مستحب ہے۔ اگر کسی سے یہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہوگا بلکہ نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔